السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اصحاب مخلصین، وہ مؤمنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر گھڑی میں مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کے اصحاب، آپ کے جانثاران، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضا کا وعدہ کیا ہے، ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا تعین کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ قرآن نے ہمیں کسی طرح کے شک و شبے اور تردد میں نہیں چھوڑا ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کامل ہے، تو یہ ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے اس موضوع کے اندر بھی انسانیت کی اور مسلم امہ کی رہنمائی کی ہے۔ انہیں ایسا نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ ادھر اور ادھر سرگردہ رہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، اس میں ان صحابہ کی پہچان بتائی ہے، ان کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت کو آپ پڑھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ پروردگار ان سے راضی ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین اور انصار۔ نمبر 1 مہاجرین، ایک طبقہ مہاجرین کا، نمبر 2 انصار، نمبر 3 وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کے بعد آئے، ان کو فالو کیا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ احسان کے شرط کے ساتھ، کہ ان کی زندگی میں احسان یعنی حسن سیرت ہو، ان کا کردار اچھا ہو۔ تو یہاں قرآن نے 3 اقسام بیان کی ہے صحابہ کرام کی، اور ان تینوں کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ قرآن نے ایک اہم شرط سب سے شروع میں لگائی ہے، السابقون کی، یعنی ہر مہاجر بھی نہیں اور ہر انصاری بھی نہیں، بلکہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں پہل کرنے والے، ان میں سب سے آگے ہونے والے۔ تو یہ شرائط کے ساتھ قرآن مجید نے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں ایک اہم چیز ہے، والذین اتبعوہم باحسان، یعنی صحابہ کی 2 اہم کیٹیگری ہیں، مہاجر اور انصار۔ نمبر 3 جو ہے یہ الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان دونوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی سیرت پہ چلیں گے۔ ان سابقون الاولون جو مہاجر اور انصار ہوں گے، ان کی پیروی اگر احسان کے ساتھ کوئی کرے گا، اور یہ پیروی صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس تک نہیں ہے، بلکہ یہ تا قیامت ہے۔ تا قیامت جو بھی ان صحابہ کی پیروی کرے گا، اللہ اس سے راضی ہے۔ تو میرا کہنا ہے یا ہمارا ماننا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو یہ قرآن مجید میں جو ان کی علامت بتائی گئی ہے، یا قرآن مجید کی سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 کے اندر جو ان کی پہچان بتائی گئی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہوگا ان صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، ان صحابہ کرام کے حوالے سے۔ جو ان کو نہیں مانے گا، اس کا اسلام کس طرح سے متحقق ہو سکتا ہے؟ وہ تو قرآن کا ہی انکار کر رہا ہوگا نا۔ اب یہ ان مہاجر اور انصار کی پہچان کے بعد، اب میں آتا ہوں اگلے اس گفتگو کے اگلے حصے کی طرف، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، اس میں مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے نہ زندگی میں ہجرت کی، نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی کوئی مدد کی،
نہ ہی انہوں نے ان مہاجر اور انصار صحابہ کی احسان کے ساتھ پیروی کی ہے. یہ تینوں باتیں یاد رکھیے, اور یہ تینوں ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے. یا وہ طلقاء ہے, یا وہ ثقیف کے آزاد کردہ لوگ ہیں, یا وہ دیگر اعراب مدینہ ہیں ارد گرد جو جن کو قرآن مجید نے کہا کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں. ان لوگوں کو بھی یعنی طلقاء, عتقاء اور وفود اور اعراب, انہیں بھی ان السابقون الاولون مہاجر و انصار صحابہ کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے, ان کے برابر کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جی سارے صحابہ برابر. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے برابر نہیں کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں برابر کرنے والے؟ دراصل یہ جو برابر کرنے کی جو سوچ ہے, یہ وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی نہ کر سکے اور ان کی زندگی میں ظلم پایا گیا. یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا, جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری سورہ توبہ کی, اور سورہ توبہ جو ہے قرآن مجید کی آخری جو نزول کے اعتبار سے سورت ہے, تو معلوم اس کے اندر یہ ہوا کہ ان صحابہ کی احسان کے ساتھ پیروی کرنی ہے. لیکن جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے انصار کے ساتھ کیا کیا, ان مہاجر صحابہ کے ساتھ کیا کیا, ان انصار صحابہ کرام کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا. اور یہ پورا آپ کو معلوم ہے, احادیث ہیں کہ کس زمانے کے اندر انصار صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, تو جب وہ ان کی احسان کے ساتھ پیروی نہ کر سکے تو وہاں پہ ایک نظریہ گڑا گیا کہ جی سارے برابر ہیں. اور اس نظریے کے لیے یعنی سارے کے سارے برابر ہیں, قرآن مجید کی آیت سورہ الحدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 10 سے استدلال کیا جاتا ہے. تو میں یہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس آیت کے اوپر میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ انتہائی اہم گفتگو ہے. میں چاہوں گا کہ دوست اس میرے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ ہم اس آیت کو تدبر کریں, اس آیت کے اندر, اور غور و فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اس کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو ان کے اس طریقے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 10. یہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی سارے صحابہ برابر ہیں, سارے صحابہ جنتی. آج جب میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو آج تک یہ لوگ کس طرح سے پڑھتے رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو بیان کرتے رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی معنوی تحریف انہوں نے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو فتح مکہ سے پہلے بھی ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے دونوں سے اللہ راضی ہے. قرآن میں یہ بات ہے ہی نہیں, اور اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. چلے اس کو مطالعہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. پہلے یہ سمجھیے کہ یہ جو آیت ہے نا, اس کو یہ لوگ یعنی ثنا اور تعریف کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سب کی تعریف کی گئی ہے. حالانکہ اس کا جو انداز ہے, قرآن مجید کے انداز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں انہیں ابھارا جا رہا ہے, یعنی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو. یعنی ان میں ممکن ہے ایسے لوگ ہوں گے, تبھی تو قرآن نے کہا ہے. اب پڑھیں اس کو, ترجمہ پڑھیں. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے. اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے, غالباً مولانا مودودی کا ہے. کہتے ہیں وما لکم, کیا ہوا تمہیں, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تنفقوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ کے اندر. آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے, کیوں نہیں خرچ کرتے ہو تم. لا یستوی, اب یہاں سے دیکھیے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے تم میں سے جس نے خرچ کیا ہو فتح سے پہلے, وقاتل اور قتال کیا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہو فتح سے پہلے. نمبر 1 یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس کے اندر ایک طبقہ وہ بیان ہوا کہ جس نے فتح سے پہلے انفاق اور قتال کیا ہو. اس کے اندر کتنی کوالٹی پائی جانی چاہیے؟ 2 کوالٹی. انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, نمبر 2 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. طبقہ نمبر 1 فتح سے پہلے کا, اولئک اعظم درجۃ, یہ بڑھ کر ہے درجے میں, من الذین, ان لوگوں سے, انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ دوسرا طبقہ ہے جس نے
ان سے بڑھ کر ہے کہ جس نے انفاق کیا ہو بعد میں اور وقاتلوا اور قتال کیا ہو. کوالٹی کتنی ہے؟ دو ہیں، انفاق اور قتال. طبقات کتنے ہیں؟ دو ہیں، کہ فتح مکہ سے فتح مکہ نہیں کہوں گا، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والے. ان دو کے اندر قرآن نے کہا کہ جس نے خرچ کیا ہوگا یا قتال کیا ہوگا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سمجھیں گے تاکہ یہ آیت پوری طرح سے قرآن مجید کا جو مدعا ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ ترجمے کے اندر کس طرح سے گڑبڑ کرتے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سارے کے ساروں کے ساتھ اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم آگاہ ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بتایا کہ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہو یا قتال کیا ہو وہ لوگ، اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا ہو یا قتال کیا، دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، اس میں کہیں آپ نے ایمان کا لفظ دیکھا ہے اس آیت کے اندر؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے اور جنہوں نے خرچ کیا، وہ تو اس آیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری گفتگو ہو رہی ہے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ سورۃ الحدید ہے، اور سورۃ الحدید یہ حدیبیہ، فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ فتح مکہ کے بعد نہیں اتری ہے. اگر فتح مکہ کے بعد اترتی تو پھر معلوم ہوتا کہ اس میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ اتری ہے یہاں پر جو فتح سے لفظ ہے تو یہ فتح سے مراد فتح حدیبیہ ہے. صحابہ کرام وہ فتح مکہ کو فتح نہیں کہتے تھے، وہ حدیبیہ کو فتح کہتے تھے، اور قرآن نے اس کے اندر بھی حدیبیہ کے بارے میں فتح کہا. تو یہاں ایک تو بات یہ فتح سے مراد فتح حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ بھی اسے کہتے ہیں. اور وہ فتح کیوں ہے اس کی آپ سیرت میں تاریخ میں وجوہات سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے اور جنہوں نے بدر اور احد کے اندر حصہ لیا ہے وہ انصار اور مہاجرین صحابہ کرام ہیں. انہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی میں سے جس نے فتح سے پہلے انفاق کیا ہو یا قتال کیا ہو یا فتح سے بعد میں انفاق اور قتال کیا ہو، تم ہی لوگوں میں سے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. اس میں میرے بھائیو ہرگز وہ لوگ شامل نہیں ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد لوگ آئے اور اسلام قبول کیا، یا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف قبیلہ کے لوگوں کو آزاد کر دیے، یا مختلف وفود کے لوگ شامل ہوئے، یا مختلف ایسے لوگ جنہیں مؤلفۃ القلوب ہیں، وہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں. یا مدینہ کے اندر ارد گرد کے جو اعراب اور دیہاتی اور بدو ہیں، جو قرآن مجید نے انہیں اعراب کہا ہے، وہ لوگ اسلام لے آئے. تو ہمارے ہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے اور یہ تعریف کرتے ہوئے صحابہ کرام کی، یعنی صحابہ کرام کی تعریف تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کی اور انہیں انصار اور مہاجرین صحابہ کہا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی اس صحابہ انصار اور مہاجرین کے برابر قرار دے دیتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر جن کا کوئی بیان نہیں ہے، جن کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. اب یہی آپ دیکھ لینا اس آیت کے جو یہ لفظ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی سارے کے سارے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ارے جناب سارے انصار صحابہ کرام جنتی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جو صحابیوں جو ان کے اندر شامل نہیں ہے صحابہ کرام کی لسٹ میں، آپ انہیں کیوں داخل کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی کس سے؟ آیت کا غلط ترجمہ کر کے. مجھے بتائیے اس پوری آیت میں کہیں یہ ہے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا یا فتح مکہ کے بعد ایمان لایا وہ دونوں برابر نہیں ہیں؟ ایمان کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ایمان کا درمیان میں کیوں لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں؟ آپ خود سوچئے، اس آیت کے اندر یہ کسی جگہ پہ کہا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لے آئے اور وہ انفاق و قتال کر لے وہ، اور یہ دونوں برابر تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے؟ جناب ان کو آپ کیسے شامل کر سکتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے؟ دوسری بات یہ ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے، اس میں آپ دیکھیں من بعد کا جو لفظ ہے، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد. اب یہ فتح کے بعد کا جو زمانہ ہے، یہ قرآن نے اس آیت کے اندر کسی جگہ پر بھی اس آیت میں اس کا تعین نہیں کیا کہ یہ بعد کا کون سا زمانہ ہے. یعنی فتح کے بعد تک تو قیامت تک کیا یہ کہا جا رہا ہے، کون سا اس کا وقت ہے.
مخصوص وقت اس کا نہیں بتایا، بلکہ فتح سے پہلے اور فتح کے بعد. اب فتح کے بعد تو جب تک قرآن ہے یا جب تا قیامت وہ وقت نہیں ہے. اس لیے اگر ان کی بات اگر ہم مانتے ہوئے بھی اس کا ترجمہ یہ کریں کہ فتح کے بعد کا جو زمانہ ہے اور اس کا علم ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سا زمانہ ہے، تو اس کے اندر تو تا قیامت مومنین وہ سارے شامل ہوں گے. تو پھر یہ وعدہ صرف صحابہ کرام تک محدود نہ رہا، بلکہ جو بھی مومن ہوگا، جو بھی ایمان لائے گا اور انفاق و قتال کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کا یہی وعدہ ہوگا. اور اس بات کا اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اگلی آیت آپ 11 آیت نمبر 11 دیکھیں. اور قرآن مجید کو ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے جس طرح یہ لوگ کوشش کرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، بلکہ پورا آپس میں جو ہے اس کو پڑھیں گے ہم. آیت نمبر 11 بھی ساتھ میں رکھیں. آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑا اجر ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، قرآن مجید انہیں یہ ابھار رہا ہے اس بات کے اوپر، پورے مومنین کو، سب مومنوں کو، تا قیامت مومنوں کو، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ اس کے اندر شامل ہوگا. اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 12 ہے. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. کہ جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تمام مومنوں اور مردوں اور عورتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف حضور کے دور تک کے لیے یعنی طلقاء کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو ہمارے لوگ پھر اسے ان لوگوں تک کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ میں نے عرض یہ کی کہ اس آیت کے اندر جو اہم جو شرط ہے وہ آپ یاد رکھیے. اہم شرط دو قید قرآن مجید نے ذکر کی ہیں، نمبر 1 انفاق اور نمبر 2 قتال. کہ فتح سے پہلے وہ صحابہ جنہوں نے انفاق و قتال کیا ہو اور فتح کے بعد جنہوں نے انفاق و قتال کیا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. البتہ جنت کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے. اس میں نے ایک تو بتایا یہ کہ وہ لوگ شامل نہیں ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور تاریخ سے حدیث سے معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں. تو یہ جو دو اہم شرائط ہم دیکھیں کہ کیا یہ طلقاء کے اندر یا ثقیف کے آزاد کردہ لوگوں میں یا اعراب کے اندر زندگی میں پایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ طلقاء نے کیا انفاق کیا؟ ایک درہم بھی خرچ کیا اللہ کی راہ کے اندر؟ بلکہ طلقاء تو وہ ہیں مؤلفۃ القلوب. آپ تفسیر دیکھ لیجئے مؤلفۃ القلوب میں کون کون لوگ شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلقاء کو ان کی تالیف قلب کے لیے ایک حصہ عطا کیا، ان کے اوپر خرچ کیا. انہوں نے اسلام کے اوپر کوئی خرچ نہیں کیا ان طلقاء نے. تو ان طلقاء کو آپ کس طرح سے انصار اور مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں؟ کیسے شامل کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے نہ اپنی پوری زندگی میں انفاق کیا ہو اور نہ قتال کیا ہو؟ لہٰذا اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی جو لوگ جس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کے اندر بڑی ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد والے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت میں وہ شامل ہی نہیں ہے. بلکہ فتح سے پہلے کے وہ لوگ جو ایمان بھی لا چکے ہوں، جنہوں نے انفاق و قتال بھی کیا ہو، وہی لوگ اگر وہ فتح کے بعد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق و قتال نہیں کیا ہوگا، کچھ نے بعد میں کرنا شروع کر دیا. دونوں آپس میں برابر نہیں ہے. اس لیے برابر نہیں ہے کہ فتح کے بعد تو غنیمتیں آ گئی، ان کے پاس بھی پہلے تو کمزوری کا زمانہ تھا، بعد میں پھر طاقت و قوت مل گئی. تو اب اگر یہ لوگ انفاق و قتال کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں. چاہ جائے کہ اس میں ان لوگوں کو بھی شامل آپ کر دیں کہ جو اس وقت مومن ہی نہیں تھے اور فتح کے موقع پر وہ اسلام لے آئے، تو لہٰذا یہ لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. یہی اس حوالے سے گفتگو تھی. اس کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بڑا اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس پہ بات کی جاتی ہے کہ جی سب سے اللہ راضی ہے. ارے بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے اللہ راضی ہے، لیکن وہ سب کون ہیں؟ وہ قرآن مجید کے وہی لوگ ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بتا دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ وہ لوگ ہیں انصار و مہاجرین صحابہ کرام، مہاجرین و انصار صحابہ کرام ہیں. اس میں آپ طلقاء اور ثقیف کے عتقاء اور مؤلفۃ القلوب اور وفود اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے اعراب کو وہ کیسے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کے ساتھ انصاف کیجئے
میری یہی دعوت و میرا یہی پیغام ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ انصاف کیجئے. پھر ان لوگوں کی زندگی میں دیکھیے کہ قرآن مجید نے مہاجرین اور انصار کی اتباع کا حکم دیا ہے. والذین تبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ. تو کیا طلقاء نے احسان کے ساتھ پیروی کی یا ان کی زندگی میں ظلم پایا جا رہا ہے؟ اس پر انشاءاللہ نیکسٹ میں گفتگو کروں گا اس حوالے سے کہ قرآن مجید نے جو یہ صحابہ کرام کی تقسیم کی ہے مہاجرین و انصار، اور نمبر 3 اتباع باحسان، یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں تفصیلاً عرض کروں گا. متبعین باحسان کون ہیں؟ کہ جن کی زندگی کے اندر اتباع پائی جاتی ہو، جنہوں نے سابقون الاولون مہاجرین و انصار کی پیروی کی ہو احسان کے ساتھ. یہ احسان کی شرط انتہائی اہم ہے، اور اس میں سابقون کی بھی اس پہ ہم دوبارہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.